الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ انسان ایک سماجی مخلوق ہے اور اس سماج کے مرد و عورت دونوں بنیادی رکن ہیں، جزو ہیں۔ سماج اور معاشرہ انسانوں کے آپس میں مل جل کر رہنے کا نام ہے۔ انسان جب آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہتے ہیں تو ہر ایک انسان کی ضرورت اس سماج سے پوری ہوتی ہے، چاہے کوئی انسان کتنی صلاحیت رکھتا ہو، اس کے پاس مال و دولت کی جتنی بھی فراوانی ہو، لیکن ان سب کے باوجود انسان ایک دوسرے کا محتاج ہوتا ہے اور سماج ہی سے ایک دوسرے کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ کوئی مالدار ہو، مالدار غریب کا محتاج ہوتا ہے تو غریب کو بھی مالدار کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی انسان سماج سے کٹ کر، معاشرے سے کٹ کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اسلام چاہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر کے رہا جائے اور دوسروں کے دکھ درد اور مصیبت کی گھڑی میں ان کی مدد کی جائے، ان کی داد رسی کی جائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات دی گئی ہیں، ان تعلیمات میں بھی یہ چیزیں بدرجہ اتم موجود ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ آدم علیہ السلام سے مائی حوا کو پیدا کیا اور پوری مخلوق انسان کی انہی دونوں سے پھیلی ہوئی ہے، جو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پیدا کیا ہے اور دونوں کی ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کر رکھی ہیں۔ اسلام میں آپسی بھائی چارہ، میل محبت، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی مذہب اسلام میں انسانوں کی تخلیق کا مقصد گرچہ عبادت کو قرار دیا گیا ہے اور عبادت کا تعلق حقوق اللہ سے جڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود عبادت کے مفہوم میں، عبادت میں حقوق اللہ کے سوا حقوق العباد بھی شامل ہیں۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی تخلیق عبادت کے لیے کی گئی ہے، لیکن عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ علامہ راضی رحمہ اللہ نے دل کو لگتا ہوا مفہوم واضح کیا ہے، بتلایا ہے۔ علامہ راضی رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ عبادت میں دو چیزیں شامل ہیں، ایک امر الہی کی تعظیم ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی عظمت ہے، اور دوسرے خلق خدا کے ساتھ شفقت اور محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، جتنی بھی مخلوق ہیں، جتنے بھی انسان ہیں،
یہ سب اللہ کا کنبہ ہیں، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، مرد ہوں عورتیں ہوں، غریب ہوں مالدار ہوں، کالے ہوں گورے ہوں، سب کو اللہ کا کنبہ قرار دیا گیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان انسانیت کے اعتبار سے ایک دوسرے کے برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا فضل لعربین علی عجمین، کہ عرب کو عجم پر، عجم کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں بہت واضح تعلیمات موجود ہیں، جس میں انسانیت کی بنیاد پر سارے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا حکم دیا گیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ ان سارے لوگوں پر رحم کرو، ان سارے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو جو زمین کے اندر آباد ہیں۔ تو جب آپ زمین پر بسنے والے لوگوں کے ساتھ رحم کرم کا برتاؤ کرو گے تو آسمان والا تمہارے ساتھ بھی رحم اور کرم کا برتاؤ کرے گا۔ اسی طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر ہوتا ہے جو لوگوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کا کام کرے، جو لوگوں کو نفع پہنچائے، وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رئیس القوم خادم ہوں، کہ قوم کا سردار رئیس در حقیقت وہی ہوتا ہے جو قوم کا خادم ہوتا ہے، جو قوم کی جتنی زیادہ خدمت کرتا ہے اتنا ہی بڑا رئیس ہوتا ہے، سردار ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی میں وعدے کرتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ باتیں اپنی زبان سے کہنے پر اکتفا نہیں کیا، صرف یہ زبانی آپ کی تعلیمات نہیں ہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھلایا ہے۔ بہت سے واقعات اس سلسلے میں موجود ہیں۔ یہ بھی ہر شخص جانتا ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے کسوں کے ساتھ، مجبوروں کے ساتھ، پریشان حال لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا، اس پر واضح روشنی اس سے پڑتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا، غار حرا میں پہلی مرتبہ آسمان سے فرشتہ آیا اور اللہ کا پیغام لے کر آیا، اس وحی الہی کے بوجھ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں کپکپی طاری ہو گئی، اور ڈرے ہوئے سہمے ہوئے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اب میری جان چلی جائے گی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو برباد نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو پریشان حال لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہ لوگ جن کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے آپ ان کو سہارا دیتے ہیں، وہ لوگ جو بوجھوں کو لے کر چلنے کی طاقت نہیں رکھتے آپ ان کے بوجھوں کو اپنے سروں پر رکھتے ہیں، جو مسکین ہیں، بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، آپ ان کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں۔ اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ خدمت کرنے والے کو، حسن خلق کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع اور برباد نہیں کر سکتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختصر جملوں میں یہ واضح کر دیا کہ جو انسان انسانیت کی مدد کرتا ہے، جو انسان دوسروں کے کام آتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسے انسان کو ضائع اور برباد نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک غیر مسلمہ بڑھیا ہے اور اس بڑھیا کے سامان کو اپنے کندھوں پر رکھ کر کے لے کر کے چل رہے ہیں۔
اور بھی بہت سے واضح مثالیں موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ مدد کرتے تھے، اس میں کوئی مذہب کا فرق نہیں ہوتا، انسانیت کی بنیاد پر۔ ہم سب جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تھا، اور اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ نبوت سے پہلے حلف الفضول میں آپ کی شرکت یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ آپ مظلوموں کی مدد کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھتے تھے۔ حلف الفضول کا واقعہ تو بہت طویل ہے، لیکن میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ ایک یمنی شخص کچھ تجارت کا سامان لے کر کے عرب میں آتا ہے۔ عاص بن وائل جو قبیلے کا ایک بہت اہم شخص تھا، اور قبیلے قریش میں اس کی بہت حیثیت تھی، یوں کہیے کہ قبیلے قریش کا وہ سردار تھا۔ اس یمنی شخص نے اپنا تجارت کا مال اس عاص بن وائل کو فروخت کر دیا، اور اس کی قیمت بھی طے ہو گئی۔ سامان لے لیتا ہے لیکن قیمت دینے میں ٹال مٹول کرتا ہے۔ اس یمنی شخص نے بارہا اس سے اس سامان کی قیمت کا مطالبہ کیا، لیکن وہ انکار کر بیٹھتا ہے۔ بار بار اصرار کے باوجود جب اس کو اپنا حق نہیں ملا تو قبیلے کے سرداروں کے پاس جاتا ہے، اور وہ یمنی شخص ان سارے لوگوں سے درخواست کرتا ہے کہ میرا مال ان کے پاس ہے، سامان لیا ہے، اس کی قیمت نہیں دیتے، آپ لوگ قیمت دلوا دیجیے۔ لیکن کوئی شخص اس یمنی شخص کی بات پر توجہ نہیں دیتا۔ مجبور ہو کر وہ شخص جبل ابو قبیس پہ چڑھ جاتا ہے، اور چڑھنے کے بعد اعلان کرتا ہے کہ میرا حق فلاں کے پاس ہے، میرا حق اسے دلوا دیا جائے۔ اس کے باوجود میں لوگوں نے کوئی توجہ نہیں دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں زبیر ابن عبد المطلب، انہوں نے کہا کہ میں اس مظلوم کی مدد کروں گا، اور عاص بن وائل کے پاس گئے ہیں اور اس سے مال کو اپنی پوری قوت و طاقت کے ذریعے سے حاصل کیا اور یمنی شخص کے حوالے کر دیا۔ اور اس کے بعد زبیر ابن عبد المطلب نے مختلف قبیلے کے سرداروں کو خانہ کعبہ کے صحن میں جمع کیا، اور اس بات پر آمادہ کیا کہ ہم لوگ ایک معاہدہ کریں کہ عرب میں کوئی بھی کسی کے ساتھ ظلم کرے گا تو ہم سب مظلوم کی مدد کریں گے، مظلوم کو بے سہارا نہیں چھوڑیں گے۔ اور اس معاہدے کے وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ نبوت ملنے کے بعد بہت سے پہلے کے معاہدوں کو آپ نے کالعدم قرار دے دیا تھا، لیکن حلف الفضول کا جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کو آپ نے باقی رکھا، اور یہ کہا کہ اس طرح کے معاہدوں کے لیے آج بھی اگر مجھے بلایا جائے تو میں اس میں جانے کے لیے تیار ہوں، اور میرے نزدیک وہ بہت اچھا عمل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے سارے انسانوں کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت یافتہ صحابہ ہیں ان لوگوں نے بھی ایک مثال قائم کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں غلاموں کو تلاش کرتے تھے، اور تلاش کر کر کے ان کو آزاد کیا کرتے تھے تاکہ وہ آزادانہ سانس لے سکیں۔ حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو اپنا لباس اتار دیتے اور پریشان حال لوگوں کی تفصیلات معلوم کرتے، ان کی دادرسی کرتے، ان کی مدد کرتے۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں کتابوں کے اندر موجود ہے کہ ایک یہودی شخص نے ایک کنواں بنوایا تھا جس کا پانی پیسوں سے بیچا کرتا تھا، اور اس سے سارے لوگ پیسہ دے کر کے خرید کے لے جایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی نے سوچا کہ میں اس کنویں کو یہودی سے خرید لوں اور اس کو میں عام لوگوں کے لیے وقف کر دوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنویں کو خرید لیا ہے، اور خریدنے کے بعد مسلم غیر مسلم سب کے لیے اس کو وقف کر دیا۔ سارے لوگ اس کنویں سے پانی لیتے اور مفت پانی لیتے اور فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی اور اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی، اور خود عمل کر کے دکھلایا،
اور مزید آپ نے اپنے صحابہ کو بھی تعلیم دی، ان کا بھی مزاج بنایا کہ انسانوں کے ساتھ مدد کی جائے، دادرسی کی جائے۔ صحابہ نے بھی اس میں مثال قائم کی ہے۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے چاہے اللہ نے ہمیں مال و دولت کی کتنی فراوانی دے رکھی ہو، لیکن ضرورت ہے کہ دوسرے کی مدد کی جائے۔ بہت واضح تعلیمات موجود ہیں۔ عورتوں کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ مرد اور عورت یہ دونوں سماج کے دو بنیادی جز ہیں، اور سماج کے اندر جب کوئی بھی خرابی پیدا ہوتی ہے اور اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ضرورت ہوتی ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی اصلاح کی جائے، اور جب دونوں مل کر کے سماج کو بہتر بنانا چاہیں گے تبھی سماج بہتر ہو سکتا ہے، تبھی بہتر سماج تشکیل پا سکتا ہے۔ اس لیے آج کے بحرانی دور میں ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا ہوتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو اپنے سے نیچا دکھلانا چاہتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سماج سے اس تفریق کو ختم کیا جائے اور باہمی رواداری، باہمی الفت و محبت کا پیغام عام کیا جائے۔ اور عورتوں کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح تعلیمات دی ہیں، خود قرآن مقدس کے اندر بھی موجود ہے۔ کہا گیا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا گیا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا۔ دوسرے مذاہب میں عورتوں کی قدر و قیمت نہیں تھی، لیکن اسلام نے عورتوں کو بلند معیار، بلند مقام دیا ہے، اور مردوں اور عورتوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت بھی کیا ہے کہ چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں، تعلیم کے میدان میں بھی آگے، اخلاقیات کے میدان میں بھی شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ تو میں مختصر طور پہ اپنی بات یہ کہہ کر ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آج پوری دنیا کراہ رہی ہے، سماج اور معاشرے کی اخلاقی بحران کا شکوہ کر رہی ہے، اور انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا برتاؤ نہیں کرتا۔ اس لیے آج کے وقت کی پکار ہے کہ انسانیت کی بنیاد پر بلا تفریق مذہب و ملت ایک انسان دوسرے انسان کی دادرسی کرے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرے، ایک انسان دوسرے انسان کی پریشان کن گھڑیوں میں ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہو جائے۔ اگر ہم سب مل کر کے یہ عہد و پیمان کریں کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے، ظالم کو ظلم سے روکیں گے، پریشان حال لوگوں کی مدد کریں گے، تو انشاءاللہ ایک بہتر سماج، ایک بہتر معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ ایک بہتر سماج، بہتر معاشرہ بن جائے، اور ہمارے ملک ہی میں نہیں پوری دنیا میں امن و امان قائم ہو، اور ہر ایک انسان دوسرے انسان کے دکھ درد میں شریک ہو۔ ہم سب اللہ رب العزت سے ہر وقت دعا کرتے رہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، دیر ہو گئی نا۔